بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم ناظرین، امید ہے خیر و عافیت دے نال ہووگے اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تھانوں شاد و آباد رکھے۔ معزز ناظرین، حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالی دے بہت ہی محبوب پیغمبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نو اعزاز بخشا کہ آپ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال گفتگو فرما دے، راز و نیاز دی گلاں کر دے، ہم کلام ہوندے۔ اسے واسطے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نو کلیم اللہ آکھیا جاندا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال کلام کرن والے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دے دور دے وچ، آپ دے علاقے دے وچ، آپ دے شہر دے وچ قحط سالی آ گئی۔ لوگ بھوک دی وجہ تو مرن لگ پے، جانور مرن لگ پے۔ خشک سالی اور قحط سالی اس حد تک پہنچی کہ لوگ پریشان ہو کے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دی مبارک بارگاہ دے وچ آئے۔ آ کے عرض کردن کہ اے نبی اللہ، حالت تھوڑے سامنے ہے، لوگ مر رہے ہیں، تکلیف دے وچ مبتلا ہے، خشک سالی ہے، قحط سالی ہے، جانور مر گئے، پانی خشک ہو گئے۔ اے پیارے کلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ عرض کرو، دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت دی بارش ورسا دے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم نو، اپنی امت نو فرمایا کہ تسی فلاں میدان دے وچ سارے اکٹھے ہو جاؤ، اوتھے جا کے نماز استسقاء پڑھاں گے اور اس تو بعد دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دعا قبول فرما سی اور بارش عطا کر دے سی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دی قوم مقررہ وقت تے، مقررہ دن، مقررہ جگہ تے اکٹھے ہو گئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے نماز تو بعد دعا کی تھی کہ مالک و مولا، تیری مخلوق، میری امت، میری یہ قوم بارش دی خواہش مند ہے، ضرورت ہے، رب العالمین یہ منظر تیرے سامنے ہے، لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، مالک و مولا انہاں تے رحم فرما اور رحمت دی بارش عطا کر۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نو جواب ملا کہ پیارے کلیم، میں انہاں لوگاں دی دعا کس طرح قبول کر لواں، انہاں لوگاں نو میں کس طرح بارش عطا کر دیواں، جبکہ انہاں دے وچ میرا ایک دشمن موجود ہے، ایک ایسا بندہ موجود ہے جڑا میری نافرمانیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اتنا بدکار ہے، اتنا بدکار ہے کہ جس دی وجہ تو، جس دی شامت دی وجہ تو، جس دے گناہاں دی نحوست دی وجہ تو اے سارے لوگ عذاب دے وچ مبتلا ہیں، اس کیفیت تو گزر رہے ہیں۔ اور وہ کتنا کو بڑا بدکار ہو سی، کتنا کو بڑا مجرم ہو سی، کیڑا بڑا گناہگار ہو سی کہ جس دی وجہ تو بے گناہ لوگاں نو، معصوم بچیاں نو، بزرگاں نو، جانوراں نو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ دی ہر مخلوق نو تکلیف پہنچ رہی ہے، کتنا کو بڑا گناہگار ہو سی، تصور کیتا جا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم دے وچ اعلان کیتا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا کوئی نافرمان ساڈے اندر موجود ہے، اور جلدی تو جلدی اس محفل دے وچوں، اس مجلس دے وچوں نکل جاوے، دفع ہو جاوے، میرے نظراں تو اوجھل ہو جاوے، علاقہ چھڑ کے چلا جاوے۔ اس دی نحوست دی وجہ تو، اس دے گناہاں دی نحوست تو یہ سارے لوگ عذاب دے وچ مبتلا ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جدو اعلان کیتا تو بندہ وچ موجود آ، اس نو پتہ لگ گیا کہ میری گل ہو رہی ہے، میرے ہی گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ جنہاں دی نحوست اس حد تک پہنچ سکتی ہے۔ ہر بندہ اپنے کردار تو واقف ہوندا ہے، ہر بندہ اپنے گناہوں تو واقف ہوندا ہے، ہر بندے نو ڈاڈا پتہ ہوندا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دا او امتی، اس نے جدو پتہ لگا تو اس نے سچے دل دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال وعدہ کیتا، تائب ہویا، اللہ تعالیٰ دے کولوں معافی منگی اور آئندہ تو وعدہ کیتا، یا اللہ جو ہو گیا ہو گیا، آئندہ تیری نافرمانی نہیں کرانی، یا اللہ میرے پردے رکھ۔ اس بھرے مجمع دے وچ اس سارے لوگاں دے سامنے اگر میں اتھوں نکلا تو میں شرمندہ، اور شرمندگی دی پتہ نہیں کس حد تک پہنچ سکتا،
کتنی زیادہ شرمساری ہو سی، رب العالمین میرے پردے رکھ، شرمساری تو بچا لے، رسوا ہون تو بچا لے، لوگوں دے سامنے گندا ہون تو مینوں بچا لے، میں آئندہ وعدہ کرنا کہ گناہ نہیں کراں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے دی دعا نو، اس دی نیت نو، اس دی فریاد نو، اس دی عاجزی نو قبول فرمایا اور بارش شروع ہو گئی۔ لوگ اپنے گھروں تک نہیں پہنچے کہ موسلادھار بارش نے سما بن دیتا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نو بارش ہونے دی بھی خوشی آئی، لیکن اس دے نال اندر دی جو کیفیت چل دی پئی ہے وہ یہ آئی کہ وہ بندہ مجلس چوں نکلا بھی نہیں ہے، کسے بندے نو باہر کڈا بھی نہیں ہے۔ پھر ایک کس طرح ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش عطا کر دیتی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جدوں تک وہ بندہ اس علاقے دے وچ ہے، اس علاقے 'چ بارش نہیں آئے گی۔ پھر ایک کس طرح ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ 'چ عرض کرتے ہیں کہ رب العالمین یہ کس طرح ہویا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے کلیم، اس بندے نے میرے نال صلح کر لی، میرے کول معافی مانگ لی، میری چوکھٹ تے آ گیا، جھک گیا، اس نے ہار مان لی اور اس نے میرے نال وعدہ کیتا ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ 'چ عرض کی کہ رب العالمین وہ بندہ ہے کون؟ پتہ تے چلے کو کیڑا ایسا نافرمان ہا کہ جس دے گناہ دی نحوست تو اتنے زیادہ لوگ عذاب دے وچ مبتلا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نو جواب ملا کہ پیارے کلیم، جدو او بندہ میرا نافرمان ہا، میرا دشمن ہا، بدکار ہا، میں اس وقت اس دا راز فاش نہیں کیتا، ہن تو اس نے میرے نال صلح کر لی، میرے در تے آ کے اس نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، ہن اس دا میں راز کیوں فاش کر دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نو توبہ کرن والے لوگ بڑے پسند ہوندے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتیاں دے سامنے فخر کرتا ہے کہ فرشتیوں بالآخر میرا بندہ میری چوکھٹ تے آیا، میرے بندے نو پتہ نا کہ میرے تو علاوہ اس دا کوئی نہیں ہے جس دی چوکھٹ تے جائے، جس دے دروازے تے جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتیاں دے سامنے فخر کرتا ہے۔ صاحبو، رمضان المبارک دا آخری عشرہ ہے، آخری عشرہ کی آخری دن رہ گئے، تو یہ عشرہ بخشش دا، مغفرت دا ہوندا ہے، توبہ دے دن ہیں، سنہری موقع ہے، رمضان المبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور اپنے گناہاں دی بخشش منگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اس مالک نال وعدہ کرنا چاہیے کہ رب العالمین جو ہو گیا نادانی دے وچ ہو گیا، آئندہ تو وعدہ کرنے ہیں کہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ رب العالمین بڑا کریم ہے، بخشن ہار ہے، اور دعاواں نو اور توبہ نو قبول کرن والا پسند کردا ہے۔ رب العالمین سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔